رجب، شعبان اور رمضان، یہ علماء اور عرفاء یہ بات بیان فرماتے ہیں کہ رجب، شعبان اور رمضان یہ حرم زمانی ہیں۔ دیکھیے، اللہ کے کچھ حرم ہیں، احترام والی کچھ خاص تاریخیں ہیں، کچھ خاص مہینے ہیں، ایک حرم زمانی کہلاتے ہیں اور ایک حرم مکانی کہلاتے ہیں۔ حرم مکانی کون سے؟ مثلا کعبہ، مسجد الحرام، مسجد نبوی، مشاہد مشرفہ، ائمہ کے روزے، یہ سارے حرم مکانی ہیں۔ اچھا، حرم زمانی دنوں کے اعتبار سے ہیں، مہینوں کے اعتبار سے ہیں۔ جب بھی علماء فرماتے ہیں کہ جو خاص طور پر شعبان کا مہینہ ہے، یہ سیر و سلوک کا مہینہ ہے۔ اس میں کوئی شخص چاہے تو اپنی روحانیت کو بہت اوپر لے جا سکتا ہے، اس میں اپنی عرفانیات کو بہت اوپر لے جا سکتا ہے، اس میں اپنی روح کو بہت علو اور بلندی جو ہے عطا کروا سکتا ہے۔ یعنی پورے سال یہ موقع اس کو نہیں ملے گا۔ رمضان تو خیر حقیقی طور پر ایک آئے گا ہی مہینہ اس کے پاس، لیکن جو اس سے پہلے جو پریپریشن والے دن ہیں تو اس میں رجب اور شعبان، اور اس میں بھی شعبان خاص طور پہ علماء نے فرمایا کہ سیر و سلوک کا مہینہ۔ علماء میں مثلا جواد ملکی تبریزی، جو امام خمینی کے بھی عرفانیات کے اساتذہ میں شمار ہوتے تھے، انہوں نے باقاعدہ جو اپنی ان کی کتاب ہے المراقبات، اس میں انہوں نے فرمایا کہ شعبان خدا کی طرف سے سیر و سلوک کی منازل عمریہ میں سے ہے۔ اور ابھی آپ نے سنا تھا، ابھی پیغمبر کی جو روایت اسامہ بن زید کے حوالے سے سنائی تھی کہ انہوں نے کہا تھا آپ کچھ خاص اس مہینے کے اندر جس طرح سے روزے رکھتے ہیں اور کسی مہینے میں نہیں رکھتے، تو پیغمبر نے فرمایا تھا کہ اللہ کی بارگاہ میں اس میں اعمال بلند ہوتے ہیں۔ یہ اسی سیر و سلوک کی طرف پیغمبر نے اشارہ کیا تھا، اور میں چاہتا ہوں کہ جس وقت میرے اعمال بلند ہوں تو میں روزے کی حالت میں ہوں۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ سالک کے جو اعمال ہیں، یعنی جو سیر و سلوک کے منازل طے کرنا چاہتا ہے، روحانیت اپنی قوی کرنا چاہتا ہے، تو وہ خود اس کے اعمال بھی اور خود بھی بہت بلندی حاصل کرتا ہے۔ اور اسی طریقے سے جو آیت اللہ علی آقا قاضی، جو کہ محمد حسین طباطبائی کے بھی اساتذہ میں سے تھے، آیت اللہ بہجت کے اساتذہ میں سے تھے، آقا خوئی کے اساتذہ میں سے تھے، روحانیت کے اعتبار سے، یہ تو خاص طور پر لوگوں کو اور اپنے شاگردوں کو شعبان سے بھرپور استفادے کا حکم دیتے تھے، اور کہتے تھے کہ ان مہینوں کے اعمال سیر و سلوک اور عرفانیات کی راہوں کو کشادہ کر دیتے ہیں۔ یعنی ابھی آگے چل کر جو ہم چیزیں بیان کرنے والے ہیں، ابھی تھوڑا انتظار کر لیجئے ورنہ بالکل کولنگ ختم ہو جائے گی اس کی اگر پنکھے چلائے۔ اچھا، تو اور کہتے تھے کہ خبردار ہو جاؤ، ہوشیار ہو جاؤ، متوجہ ہو جاؤ، ہم خلوت کے مہینے میں داخل ہو گئے۔ شعبان کے لیے کہتے تھے ہم خلوت کے مہینے میں داخل ہو گئے ہیں، اب فضولیات اور بیجا مصروفیات کو ترک کر دو۔ یعنی واقعتاً شعبان ایسا مہینہ ہے کہ یہ فضول قسم کے تعلقات، فضول قسم کی باتوں کے لیے مہینہ نہیں۔ وہ فرماتے تھے متوجہ ہو جاؤ، ہم خلوت کے مہینے میں داخل ہو گئے ہیں، اب بیجا مصروفیات کو ترک کر دو اور خلوت میں اللہ سے لو لگانے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ فرماتے تھے کہ جو بھی اس خلوت قدے میں داخل ہو، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ محرمات الہی سے اجتناب کرے۔ ایسے ہی جیسے آپ خانہ کعبہ میں آپ داخل ہو رہی ہیں، آپ مسجد نبوی میں داخل ہو رہی ہیں، وہاں جا کر کوئی حرام کام کرنے لگے، انہوں نے کہا یہ حرم زمانی ہے۔ وہ ٹھیک ہے، وہ حرم مکانی تھا، یہ حرم زمانی ہے، یہاں پر محرمات سے اجتناب کرنا لازم ہے، یہ احترام والے انتہائی مہینے میں آپ داخل ہو گئیں۔ اور فرماتے تھے اس مہینے میں، اس حرم میں جو کچھ اللہ کے سوا ہے وہ سب کا سب جرم ہے۔ اس حرم میں اللہ کے سوا اگر کوئی چیز آپ نے اعمال انجام دیے، کوئی فضولیات کے اندر لگایا اپنے آپ کو، تو یہ سب کا سب جرم شمار ہوگا۔ یہ بہت اہم ترین مہینے۔ اور اس کے بعد پھر آیت اللہ علی آقا قاضی نے کچھ خاص قسم کے دستور العمل تقریباً 10-11 انہوں نے دیے ہیں، باقی دیگر علماء کے اگر ملائے جائیں تو تقریباً 18 دستور العمل بنتے ہیں۔ یہ رجب میں کرنے کے بھی ہیں، شعبان میں کرنے کے بھی ہیں، رمضان میں کرنے کے بھی ہیں، لیکن علی الخصوص شعبان کے لیے۔ رمضان میں تو جاری رکھیں، اس میں اور اعمال بھی بہت سارے ہوتے ہیں، لیکن یہ خاص طور پر شعبان کے حوالے سے، لیکن تینوں مہینوں میں اس کو انجام دینے چاہیے۔ فرماتے تھے سب سے پہلا عمل تو یہ ہے کہ روزانہ 51 رکعت لازمی پڑھے۔ 51 رکعت کے معنی کہ واجب نمازیں اور اس کے جتنے بھی نوافل ہیں ملا کر جو 51 رکعت بنتی۔ وہ کہتے تھے واجبات اور نوافل کی پابندی لازمی کرو اس مہینے میں،
اچھا اگر نوافل سارے انجام نہیں دے سکتے، پہلی تو کوشش کرنی ہے کہ لازمی طور پر اس کو کرو، اور کہتے تھے کہ اگر نوافل کو سارے نوافل انجام نہ دے سکو تو حتماً نوافل ظہر کو ضرور انجام دو۔ نوافل ظہر 8 رکعت، جس کو صلاۃ اوابین بھی کہا جاتا ہے، صلاۃ اوابین۔ اصل میں یہ جو صلاۃ اوابین ہے اہل سنت کے ہاں بھی معروف ہے، لیکن یہ جو ہمارے ہاں جو ہے یہ نافلہ ظہر کو ہی صلاۃ اوابین کہا جاتا ہے۔ اور روایات میں بھی ملتا ہے کہ پیغمبر اسلام زوال آفتاب کے بعد نماز ظہر پڑھنے سے پہلے 8 رکعت نماز پڑھا کرتے تھے۔ یہ وہی نافلہ ظہر، دن کی نمازوں کے جتنے بھی نافلہ ہیں وہ واجب نماز کا وقت شروع ہونے کے بعد واجب نماز سے پہلے پڑھی جاتی ہیں۔ تو نافلہ ظہر کا وقت یعنی جس وقت ظہر کا وقت آتا تھا تو پیغمبر زوال آفتاب کے بعد 8 رکعت نماز پڑھا کرتے تھے نماز ظہر سے پہلے، جس کو نافلہ ظہر کہا جاتا ہے اور صلاۃ اوابین بھی کہا جاتا ہے۔ اچھا صلاۃ اوابین، ایک بیچ میں بات اور بتا دوں کہ مغرب اور عشاء کے درمیان ایک نماز جسے نماز حضرت فاطمۃ الزہرا کہا جاتا ہے، اللہم صلی علی محمد و علی محمد، وہ 4 رکعت کی نماز ہے، اس کو بھی صلاۃ اوابین کہتے ہیں، جو مغرب اور عشاء کے درمیان میں پڑھی جاتی ہے اور جس میں الحمد کے بعد 50 مرتبہ سورہ توحید پڑھی جاتی۔ تو اچھا اوابین اس کو اس وجہ سے کہتے ہیں توبہ کرنے والے، یعنی توبہ کرنے والوں کی نماز۔ تو فرماتے تھے کہ یا تو 51 رکعت آپ پڑھیں، اگر کوئی شخص 51 نہیں پڑھ سکتا ہے تو کم سے کم نافلہ ظہر اس کو حتماً پڑھنا ہے۔ اگر وہ اس مہینے کی برکتوں سے فائز یاب ہونا چاہتا ہے اور اپنے آپ کو کچھ روحانیت کو قوی کرنا چاہتا ہے تو کم سے کم حتماً اس کو نافلہ ظہر جو ہے وہ اس کو ترک نہیں کرنا ہے۔ اور فرماتے تھے اس کے بعد ایک چیز کی، اسی میں پوائنٹ میں ایک چیز کا ایک تاکید اور کرتے تھے کہ نماز ظہر کو لازمی طور پر اول وقت میں انجام دو، کیونکہ قرآن نے اس کو صلاۃ وسطیٰ کہا ہے۔ تو بہرحال یہ ایک پہلا عمل ہے کہ انسان 51 رکعت جو ہے وہ نماز پڑھے، اور نافلہ سارے نہ پڑھ سکے تو نافلہ ظہر کم سے کم ضرور پڑھے اور نماز ظہر کو اول وقت میں انجام دے۔ دوسرا پوائنٹ یہ ہے اس دستور العمل کا کہ نافلہ شب کو لازمی طور پر نماز شب کو اس شعبان کے مہینے میں ہرگز نہ چھوڑے۔ وہ فرماتے تھے کہ حیرت ہوتی ہے مجھے اس شخص پر جو آخرت میں بڑے مقام کو حاصل کرنا چاہتا ہے پھر بھی وہ نماز شب سے بے توجہ رہتا ہے۔ اور فرماتے تھے میں نے آج تک نہ کسی ایسے شخص کے متعلق سنا ہے، نہ میں نے آج تک ایسے کسی شخص کو دیکھا ہے جس نے کوئی بھی مرتبہ کمال اور روحانیت نماز شب پڑھے بغیر حاصل کیا ہو۔ میرے علم میں کہہ رہے تھے کوئی نہ میں نے سنا نہ دیکھا آج تک کسی ایسے شخص کے متعلق۔ اس کا مطلب ہے کہ آخرت میں بڑا مقام کوئی شخص حاصل کر ہی نہیں سکتا، وہاں پہ آپ کو ادنا جنت پہنچ بھی گیا تو ادنا ترین درجوں میں نظر آئے گا کہ جو کہ نماز شب کا پابند نہیں۔ یہ خصوصیت کے ساتھ بات انہوں نے کہی کہ نافلہ شب 11 رکعت ہے، 11 رکعت کو انجام دیں۔ مشکل سے 6 7 8 منٹ اس کے اندر لگتے ہیں، اگر آپ صرف الحمد کے اوپر بھی اکتفا کریں تو بہت کم وقت اس کے اندر لگتا ہے۔ تو نافلہ شب کو لازمی، ورنہ اگر 11 رکعت نہ پڑھ سکیں تو 3 رکعت بھی نہ پڑھ سکیں تو کم سے کم 1 رکعت کچھ تو اس میں شمار ہو جائے۔ تو بہرحال نافلہ شب کوشش تو کریں گے 11 رکعت ہی۔ پھر فرماتے تھے جس قدر بھی ممکن ہو سکے تلاوت قرآن اس مہینے میں روزانہ کریں، اور کہتے تھے خاص طور پر شعبان کے مہینے میں رات میں تلاوت قرآن کرنا، ویسے تو دن میں بھی کسی بھی وقت کریں لیکن رات میں تلاوت قرآن خاص طور پر کرنا۔ اور کہتے تھے کہ اسے مومنین کو اس میں شراب طہورہ جو جنت کی شراب ہے یعنی وہ والی لذت بخش اس کے لیے کہ رات میں شعبان کی راتوں میں اگر اس کی قرآن کی تلاوت کی جائے۔ اور اس کے بعد فرماتے تھے چوتھا نقطہ ہی کہ زیادہ سے زیادہ اذکار الہی میں اس کی زبان مصروف رہے اس مہینے میں۔ خاص طور پر فرماتے تھے کہ ذکر یونسیہ 500 یا 1000 مرتبہ روزانہ انجام دیں، روزانہ 500 یا 1000 مرتبہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تو 500 دفعہ یا 1000 مرتبہ، اور اس سے ہٹ کر بھی یہ تو ظاہر ایک مخصوص وقت میں ہو جائے گا لیکن اس کے علاوہ بھی مسلسل زبان کو اپنی اذکار الہی میں مصروف رکھیں۔ اس کے بعد فرماتے تھے اگلا نقطہ 5واں
کہ اگر ہو سکے تو مشاہد مشرفہ کی زیارت، اور یہ نہ ہو سکے تو کم سے کم جتنی بھی مساجد میں حاضری اس مہینے میں ہو سکے وہ کرے۔ فرماتے تھے کہ مومن کا دل مسجد کے اندر اسی طریقے سے لگتا ہے جیسے روایتوں میں ہے کہ جیسے مچھلی جو ہے وہ دریا میں جس طرح ایک سکون محسوس کرتی۔ تو بہرحال مشاہد مشرفہ کی زیارت لوگ اس میں جاتے ہیں، جتنی بھی زیادہ جگہوں کے اوپر جا سکیں، نہیں جا سکتے تو مساجد میں، اور اس میں خواتین کو اگر اس کی سہولیات نہیں ہیں تو ظاہر ہے کہ یہ والا پوائنٹ اس لحاظ سے مائنس ہو جائے گا، ان کے لیے گھر ہی گویا بمنزل مسجد کے ہو جائے گا، اور وہی ان کے لیے ثواب انشاءاللہ پروردگار دے گا۔ پھر فرماتے تھے کہ خاص طور پر، ویسے تو عام زندگی میں بھی بہت تاکید ہے، لیکن تسبیح حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اس کو ہرگز فراموش نہ کریں، کیونکہ اس کو ذکر کبیر کہا گیا ہے، کیونکہ سب اذکار انجام دے رہے ہیں تو یہ کیسے ممکن ہے تسبیح حضرت زہرا جو ذکر کبیر ہے اس کو آپ فراموش کر دیں، تو اس کو ہرگز فراموش نہ کریں، یہ بھی آسان ہے۔ پھر فرماتے تھے کہ وظائف مہم، یعنی بہت اہم وظیفوں میں سے ہے کہ سالک، یعنی جو بھی روحانیت اپنی قوی کرنا چاہتا ہے اور سیر و سلوک کے منازل طے کرنا چاہتا ہے، اس کے اہم ترین وظائف میں سے یہ بات لازم ہے کہ وہ روزانہ دعائے فرج امام زمانہ علیہ السلام جو ہے وہ پڑھے۔ اس میں آپ اللہم کن لولیک الحجت والی دعا بھی پڑھ سکتے ہیں، الہی عظوم البلاء والی بھی پڑھ سکتی ہیں، اس کے علاوہ اللہم عجل لولیک الفرج الگ سے بھی ہے، اردو میں بھی اگر کوئی بھی آپ دعا امام زمانہ کی جلد ظہور کے حوالے سے زیادہ اگر کریں تو فرماتے تھے کہ بہت مہم ترین، یعنی مہم بلکہ وظائف میں سے یہ ہے کہ روزانہ دعائے فرج جو ہے وہ پڑھی جائے۔ اور پھر فرماتے تھے کہ ایک اور بھی اہم ترین وظائف میں سے شعبان کی یہ بھی کہ اس شعبان کے اندر، شعبان میں جتنے بھی جمعے آئیں اس میں زیارت جامع کبیر یہ خاص طور پر ضرور پڑھیں جمعے کے روز۔ اس شعبان کے مہینے میں جتنے بھی جمعے آئیں اس میں زیارت جامع کبیر یہ ضرور پڑھنی چاہیے۔ اور اس کے علاوہ ابھی اس سے پہلے آپ نے سنا کہ تلاوت قرآن عمومی طور پر تو انہوں نے بتائی کہ جتنی بھی زیادہ ہو سکے، لیکن الگ سے خصوصیت کے ساتھ فرمایا کہ روزانہ ایک جز تلاوت قرآن شعبان کے مہینے میں ضرور کریں۔ ایک جز کے معنی ایک سپارہ، ایک پارہ قرآن روزانہ، یہ لازمی اپنے اس پروگرام کے اندر شامل کریں، ورنہ جو نہیں کر سکتا، پورا نہیں پڑھ سکتا، جو بھی اس کے پاس عذر ہے اگر کوئی ایسا ویلڈ تو ٹھیک ہے، پھر جتنی بھی تلاوت کر سکے، لیکن اس کے علاوہ الگ سے بھی عمومی تلاوت کے علاوہ بھی فرماتے ہیں کہ ایک جز تلاوت قرآن اسے روزانہ کرنا ہے۔ پھر فرماتے ہیں اس شعبان کے مہینے میں خاص طور پر اگر کوشش کرے کہ زیارت قبور پہ یہ مداومت کر سکے، روزانہ ممکن ہو تو روزانہ، ورنہ ہفتے میں کم سے کم ایک مرتبہ قبرستان ضرور جائے اور زیارت قبور کو جو ہے انجام دے۔ یہ بہت زیادہ اس مہینے کے لحاظ سے تاکید ہے۔ اچھا، یہ 10 نکات تو آیت اللہ علی آقا قاضی نے شعبان کے لحاظ سے اور ان تینوں مہینوں کے لحاظ سے بتائے ہیں، اور کچھ علماء نے اس میں اضافے بھی کیے ہیں، یعنی ان کو بھی اگر آپ ایڈ کر لیں اس کے اندر، اور وہ یہ ہے کہ شعبان کے مہینے میں خاص طور پر 70 مرتبہ روزانہ استغفر اللہ و اسألہ التوبہ، استغفر اللہ و اسألہ التوبہ، یہ روزانہ 70 مرتبہ اپنے پروگرام میں شامل کرنا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے روزانہ 70 مرتبہ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن الرحیم الحی القیوم واتوب الیہ، اس کو کہا کہ اس کو بھی روزانہ 70 مرتبہ اپنے پروگرام کے اندر شامل کرنا چاہیے۔ یہ بھی آسان ہے، کوئی اتنا مشکل نہیں ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ صدقہ دیں، زیادہ سے زیادہ، کیونکہ جب ہمارے چھٹے امام سے بھی جو سوال پوچھا گیا تھا اللہم صلی علی محمد و علی محمد، کہ ماہ شعبان کا بہترین عمل کیا ہے، تو امام نے فرمایا تھا صدقہ اور استغفار۔
تو ابھی آپ نے اس سے پہلے استغفار استغفر اللہ الذی استغفر اللہ و اسألہ التوبہ وہ اسی سلسلے کا ہے کہ ماہ شعبان کے بہترین اعمال میں سے استغفار ہے اور صدقہ دینا. امام فرماتے ہیں جو شعبان میں صدقہ دے گا خدا اس صدقے کو اس طریقے سے اس میں اضافہ کرے گا جیسے تم اپنے اونٹ کے بچے کو پال پوس کر ایک قوی الجثہ جو ہے ایک اونٹ کی شکل میں تبدیل کرتے ہو. تو یہ صدقہ بھی قیامت کے دن اوڑ پہاڑ کی مثال ہو جائے گا, یعنی اتنا عظیم ثواب رکھے گا کہ انسان حیران رہ جائے گا ماہ شعبان میں خصوصیت کے ساتھ صدقہ دینے کا جو یہ عمل ہے. اور اس پورے مہینے میں اس کو آپ ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں, پورے مہینے میں 1000 مرتبہ لا الہ الا اللہ ولا نعبد الا ایاہ مخلصین لہ الدین ولو کرہ المشرکون. تو اس طرح سے ڈیوائیڈ کر لیں کہ پورے مہینے کے اوپر کچھ خاص عدد یہ پھیل جائے اور پورے مہینے میں ملا کر 1000 دفعہ مکمل ہو جائے. اور کوئی اگر ہمت کرے اور روزانہ بھی 1000 دفعہ پڑھ لے تو کیا ہی کہنا, کیا عظیم ثواب اس کو ملے گا. تو بہرحال یہ 14واں اس کا ایک عمل ہے جو کہ اس مہینے کے اندر خصوصیت کے ساتھ ہے. اور اچھا اس کے بعد زیادہ سے زیادہ اس مہینے میں درود پڑھنا, اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. بلکہ یہاں تک ملتا ہے کہ عام مہینوں میں جو درود پڑھا جاتا ہے اس کی نسبت شعبان میں درود پڑھنے کا ثواب 10 گنا زیادہ ہے. تو اور بہار میں بھی یہ ہے, پیغمبر نے فرمایا کہ جو ایک بار بھی مجھ پر درود بھیجتا ہے, اللہم صلی علی محمد وعلی محمد, تو فقط ایک بار درود بھیجنے کی وجہ سے پروردگار عالم اس کو عافیت عطا کرے گا اور اس کی تمام پریشانیوں کو دور کر دے گا, فقط ایک بار بھی. اللہم صلی علی محمد. اچھا اس 16واں عمل جو اس کے بعد ہے وہ یہ ہے کہ شعبان کے مہینے میں ہر جمعرات کو 2 رکعت نماز پڑھی جائے. یہ تھوڑا سا مشکل ہے لیکن اگر کوئی شخص کر سکے, بہت سارے ایسے افراد ہوتے ہیں جو عبادت کی طرف مائل ہوتے ہیں. شعبان کی ہر جمعرات کو 2 رکعت نماز اور ہر رکعت میں الحمد کے بعد 100 مرتبہ سورہ توحید اور سلام نماز کے بعد 100 مرتبہ درود پڑھا جاتا ہے, جس کے اندر اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. تو یہ بہت خاص اس کا ایک عمل ہے. اور اس کے علاوہ اس پورے شعبان میں روزانہ روزہ رکھا جائے, اور جتنے ورنہ 3 دن یا جتنے بھی دن اس کے لیے ممکن ہو اس میں روزہ رکھا جائے, اس کا بھی بہت زیادہ ثواب ہے. اور 18واں عمل اس کے اندر جو بتایا گیا ہے وہ صلوات شعبانیہ ہے. یہ دعائیں امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام, یہ شعبان کے مہینے میں ہر ظہر شرعی کے قریب پڑھی جاتی ہے, اور شب 15 شعبان بھی پڑھی جائے گی, شب نیمہ شعبان. لیکن زیادہ بہتر یہ ہے کہ علماء فرماتے ہیں اسے ظہر اور عصر کے درمیان میں اس کو پڑھا جائے, صلوات شعبانیہ کو. اور شیخ طوسی نے باقاعدہ اپنی جو کتاب ہے مصباح المتہجد, اس کے اندر صلوات شعبانیہ کے متعلق یہ بات لکھی ہے کہ چوتھے امام ہمارے پورے شعبان میں کوئی دن ایسا نہیں ہوتا تھا جس میں صلوات شعبانیہ نہ پڑھتے ہوں. پورے مہینے میں کوئی دن ایسا نہیں تھا. اور خاص طور پہ 15 شعبان میں بھی اس کی بہت تاکید ہے کہ صلوات شعبانیہ 15 شعبان کو بھی جو ہے وہ پڑھی جائے. اقبال الاعمال میں سید ابن طاؤس نے بھی اس کو نقل کیا ہے. اس کے علاوہ شیخ عباس قمی نے مفاتی میں اعمال مشترکہ جو شعبان کے لکھے ہیں اس کے اندر بھی یہ مناجات شعبانیہ لکھی ہوئی نظر آئے گی. اچھا ہمارے جو پرانے علماء ہیں انہوں نے تو باقاعدہ ایک بڑی اتنی اہم ہے کہ لوگوں نے اس کا نام بھی نہیں سنا ہوا, اور اس کی اتنی تاکید کہ چوتھے امام ہر روز اس صلوات کو پڑھا کرتے تھے, صلوات شعبانیہ کو. تو الذریعہ الی تصانیف الشیعہ جو کہ آغا بزرگ تہرانی کی کتاب ہے, اس میں آغا بزرگ تہرانی نے اس کی 12ویں جلد میں ایک بات لکھی ہے کہ ہمارے ایک عالم گزرے احمد واعظ یزدی, احمد واعظ یزدی. انہوں نے یہ جو صلوات شعبانیہ ہے اس کی شرح لکھی ہے شرح دعائے شجرۃ النبوہ کے نام سے, کیونکہ اس میں یہ جملہ آتا ہے شجرۃ النبوہ اس کا نام ہے. تو شرح دعائے شجرۃ النبوہ کے نام سے شرح لکھی ہے
جس میں انہوں نے 8000 اشعار اس کی شرح میں لکھے. منظوم دیکھیے، ایک تو ہوتا ہے کہ نثر کے اندر شرح لکھنا، وہ پھر بھی نسبتاً آسان ہے. یہ جو ایک صفحے کی آپ کو نظر آ رہی تھی مناجات شعبانیہ، اس کی شرح میں 8000 اشعار انہوں نے احمد واعظ یزدی نے اس کی پوری کتاب لکھی ہے اور اس کی شرح میں لکھی. تو انتہائی اہم ہے. اس میں باقاعدہ اگر اس کا آپ ترجمہ بھی پڑھیں، صلوات میں غریبوں اور فقیروں کی مدد کرنے کی توفیق مانگی گئی ہے کہ میں غریبوں اور فقیروں کی مدد کر سکوں، اس بات کی توفیق عطا فرما، اور حقوق اہل بیت ادا کرنے اور ان کی اطاعت کی توفیق مانگی گئی ہے اس کے اندر. اور پروردگار سے عافیت اور رحمت الہی کو طلب کیا گیا ہے اس دعا میں. تو چوتھے امام کی خصوصیت کے ساتھ تو یہ 18 اعمال ہیں جو کہ دستور العمل کے طور پر علماء نے شعبان کے لحاظ سے بیان کیے. جتنے بھی آپ سے ممکن ہوں اپنے حالات کو دیکھتے ہوئے، ویسے تو سارے بھی کیے جا سکتے ہیں، لیکن نہیں ممکن ہو تو اس میں یہ نہ کریں کہ 18 نہیں کر سکتے تو 16 کر لیں، 14 کر لیں، 10 کر لیں، اس سے کم بھی اگر ممکن ہو، اور جتنا بھی آپ کے لیے ادا کرنا ممکن ہو اس کو انجام دے لیں. تو یہ اس کے مطابق آپ کو اپنی روحانیت کو قوی کر سکیں گے. یہ خصوصی طور پر شعبان کے لحاظ سے چیزیں بیان کی گئی ہیں. تو آقا علی آقا قاضی جنہوں نے باقاعدہ یہ دستور العمل بھی بیان کیا تھا، شعبان میں تو ان کا ایک خاص طریقہ کار تھا کہ ان راتوں میں یہ اول شب میں سو جاتے تھے اور پھر اٹھ کر تھوڑی دیر بعد اٹھ کر عبادت کرنے لگتے تھے، پھر تھوڑا سا آنکھ لگا لیتے تھے اور پھر اٹھ جاتے تھے، اور کبھی بھی 2 گھنٹے سے زائد مسلسل نہیں سوتے تھے. ایک ہوتا ہے نا کہ ہم مسلسل سوتے چلے جا رہے ہیں 7-7 8-8 گھنٹے، نہیں، 2 گھنٹے سے زیادہ. اور خود پیغمبر کی اپنی سیرت میں بھی ملتا ہے کہ پیغمبر ایک ہی رات میں متعدد مرتبہ سوتے اور اٹھتے تھے، جو کہ سائنسی لحاظ سے بھی اس کی ایک الگ تفصیل ہے کہ حقیقتاً جتنا ضرورت ہوتی ہے اس کے اندر وہ پوری ہو جاتی ہے آپ کی. تو پیغمبر یعنی رات میں کبھی بھی کوئی شخص اگر اٹھتا تھا تو پیغمبر کو وہ دیکھ لیتا تھا کہ پیغمبر مصروف عبادت ہے. تو اچھا، اس کے بعد پھر اذان فجر سے علی آقا قاضی 3 گھنٹے پہلے اٹھ جاتے تھے، اور پھر جب فجر کا وقت قریب آتا تھا تو اس سے پہلے نافلہ شب کو انجام دیتے تھے، اور کہتے تھے کہ نافلہ شب اگر کوئی شخص نہ پڑھے تو کوئی فائدہ نہیں، اور ایسا عرفان اس کا بالکل بے معنی ہے جس کے اندر نماز شب نہ ہو. تو بہرحال یہ ماہ شعبان کے دستور العمل آپ کے سامنے بیان ہوئے، اس میں جتنے بھی عمل کر سکیں. برحمتک یا ارحم الراحمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین.